اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق ہے باب نمبر 2، روزہ کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ مشق میں جائیے۔ پہلا سوال ہے، شرعی اصطلاح میں صوم سے کیا مراد ہے؟ نیز قرآن مجید کی روشنی میں روزہ کی فرضیت پر نوٹ لکھیں۔ تو ان سوال میں 2 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، شرعی اصطلاح میں صوم سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے صوم کے بارے میں جانتے ہیں کہ صوم کیا ہے۔ یعنی صوم سے مراد یہاں پہ روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور جس بندہ روزے سے ہو تو اسے صائم کہتے ہیں، یعنی روزہ دار کو صائم کہتے ہیں۔ صائم کو یعنی روزہ دار کو صائم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے اور عملی مباشرت سے خود کو روک لیتا ہے۔ یعنی صرف کھانے اور پینے اور عملی مباشرت سے نہیں، یعنی عملی مباشرت سے یہاں پہ مراد ہے نفسانی خواہشات، اور عملی مباشرت یعنی میاں اور بیوی کی جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اہل عبادت کا عبادت کی نیت سے، یعنی طلوع فجر سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور عملی مباشرت سے اپنے آپ کو روکنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ تم پر فرض کیا گیا ہے، علیکم الصیام روزہ کو، کما کتبہ جس طرح فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی وہ قومیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے، یعنی اس سے مراد ہم ہیں، یعنی ہم سے پہلے جتنے بھی اقوام گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر روزہ کو فرض کیا ہے۔ لعلکم تتقون، وجہ کیا ہے؟ یعنی روزہ کو کیوں فرض کیا گیا؟ روزے کو اس لیے فرض کیا گیا کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی اب ہم روزہ کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو، شعبان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یعنی رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے اسے شعبان کہتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمت اور بڑی برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سایہ فگن ہونے والا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی ہم پر آنے والا ہے، ہم پر یعنی اس کا سایہ آنے والا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ تو چاند دیکھنا یعنی اس میں 2 مرتبہ چاند دیکھنا آیا ہے، یعنی ایک ہے رمضان کا چاند دیکھنا یعنی شعبان کی آخری دن، اور رات کے شام کے وقت چاند دیکھنا یعنی جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند نظر آئے تو عید کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کے روزے رکھو۔ اگر 29ویں دن اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی آسمان پر بادل چھائے ہوں یا چاند صحیح طور پر نظر نہیں آتا تو 30 دن کے روزے رکھو۔ اب دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ روزہ کی فرضیت احادیث نبویہ کی روشنی میں لکھی۔ یہ تو قرآن مجید کی سے ثابت اور حدیث سے اس کی
دلیل اور ثبوت تھی۔ اب روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی بے شمار فضائل بیان ہوئی ہیں۔ یعنی ارکان اسلام جتنی بھی ہے اس میں سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی فضیلت رکھی ہے۔ فضیلت سے مراد ہے بہتری، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ایسا رکن، ایک ایسی عبادت کا اطلاق نہیں کیا ہے جس کی کوئی یعنی انسان کی اس میں کوئی بہتری نہ ہو۔ یعنی جتنے بھی ارکان ہیں اس میں سب میں انسان کی بہتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو تقویت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یعنی روزہ جب انسان پر آتا ہے تو اس میں تقوی آتا ہے، یعنی انسان روزے رکھنے سے متقی بن جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کی جسم کو کھانا پینا اور عمل مباشرت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یعنی جب انسان کی جسم کو یہ چیزیں میسر نہ ہو تو وہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جسم میں وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ قوت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم اور رمضان المبارک کے روزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے۔ معتکف سے مراد ہے یعنی رمضان کے آخری عشرہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام رمضان وہی پہ گزاری تھی، یعنی تمام رمضان وہی پہ معتکف تھے، لیکن ہم رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں ہم معتکف ہو جاتے ہیں، روزے کی اس عظیم نعمت کے ملنے پر شکرانے کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین جمع ہے شیطان کی، یعنی بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ تعالی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے، ایسی کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی الصوم لی وانا اجزا بہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان یعنی عام روٹین میں جو ایک انسان ایک عمل کرتا ہے تو وہ 10 گنا اس کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ اور جب وہ نیک عمل رمضان کے مہینے میں کرتا ہے تو وہ 10 کی بجائے 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایمان اور احتساب سے رکھے گئے روزے، یعنی ایمان اور احتساب، تو یہاں بھی ایمان اور احتساب سے مراد ہے یعنی احتساب یعنی محاسبہ کرنا، اپنے آپ سے حساب کرنا کہ میں نے اس رمضان میں یعنی میں روزی سے ہوں، میں صائم ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے تو میں نے گناہ کے کام کتنی کی، میں نے نیک اعمال کتنی کی، میں نے نماز کتنی پڑھی، میں نے تلاوت کتنا کیا، میں نے ذکر کتنا کیا۔ تو اپنے آپ سے محاسبہ کرنا ہے کہ روزے کے بعد پچھلے تمام گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ یعنی یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے اگر ہم ان کو ایمان اور احتساب سے رکھیں تو اس سے یعنی ہماری پچھلی گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ شہوت کیا ہے؟ یعنی نفسانی خواہشات، یعنی وہ خواہش جو انسان کو ایک بہت بڑی یعنی بدترین گناہ کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ روزے کی بدولت انسان اپنی حیوانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے اور نیکی اور تقوی کو اختیار کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ روزہ اور قرآن مجید دونوں روزے آخرت میں بندی کے لیے شفاعت کریں گے۔ جو شخص خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے روزہ کی مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی افطاری کے وقت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی افطاری کے وقت دعا کی قبولیت، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افطاری کے وقت میرے اور بندے کے دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کے لیے دعا مانگنی چاہیے، یعنی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت
اللہ تعالیٰ اور بندے کی دعا کے درمیان کوئی حجاب یعنی کوئی پردہ نہیں ہوتی، جو وہ روزہ کھولنے سے پہلی کرتا ہے۔ روزہ دار شخص گناہ نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اخلاق رذیلہ مثلا غیبت، بد نظری، بہتان، چغلی، جھوٹ، بے ایمانی اور وعدہ خلافی وغیرہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس طرح سے انسانی نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تزکیہ یعنی پاک ہو جاتا ہے، اور پاک سے مراد یہ ہے ایک صاف ہے اور ایک پاک ہے۔ صاف وہ ہے جو ہم کو نظر سے ایک بندہ صاف نظر آتا ہے، اور پاک وہ ہوتا ہے جب وہ نماز کے لیے تیار ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہو، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہو، تو اسے پاک کہتے ہیں۔ تو انسانی نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ گویا اس پورے ماہ کو روزے رکھنے سے انسان اچھی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور نیکی کا خوگر ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا سوال کیا ہے؟ روزہ کی ہمگیر انفرادی اور اجتماعی اثرات قلم بند کرے۔ روزہ کی معاشرتی اثرات۔ ہمگیر مین یعنی عالمگیر مین عالم پر یعنی تمام عالم اسلام پر، انفرادی ایک بندے پر، اور اجتماعی سے یہاں مراد ہے ہمارا معاشرہ۔ یعنی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہماری چاروں طرف جتنے لوگ ہیں، جتنے گھر ہیں، وہ ہمارا معاشرہ ہے جس میں ہم اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ تو اس پر روزہ کی کیا اثرات ہے؟ تو سب سے پہلے ایک عام مسلمان رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، جس سے اجتماعی نیکی، رواداری اور محبت کی سوچ پروان چڑھتی ہے، اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی غمخوار بن جاتے ہیں۔ دوسرا اثر کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے تقوی اور دل کی پرہیزگاری پروان چڑھتی ہے، اخلاقی تربیت حاصل ہوتی ہے اور روزہ دار اپنے روزہ کی صحت کی خاطر خود غرضی، بے حیائی، بغض، غصے اور جھوٹ جیسے رذائل اخلاق سے مکمل طور پر بچنے کی مشق کرتا ہے۔ تیسرا اثر کیا ہے؟ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی کیفیت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت جان لیتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا شعور بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور نمبر 4، روزہ رکھ کر ایک مسلمان نہ صرف روحانی طور پر اپنے نفس کو پاک صاف کر لیتا ہے بلکہ وہ بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 5، روزہ دار سحری اور افطاری کی مقررہ اوقات میں روزہ رکھتا ہے اور افطار کرتا ہے۔ سحری یعنی صبح صادق کے وقت کھانا اور افطاری یعنی غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کرنا۔ اس طرح اسے وقت کی صحیح استعمال اور وقت کی پابندی کی عادت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تمام اثرات جو ہے یہ ہمارے معاشرے پر روزہ کی وجہ سے آتا ہے۔ گویا رمضان المبارک میں روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت کا مہینہ بنا دیا ہے۔